So that's fine. Praise the Lord. Hallelujah. ہم میں سے کون کون ہے جو دعا خداوند کی حضوری میں لے کر آئے ہیں اور خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کس کس کا ایمان ہے کہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ آمین. کس کس کی زندگی میں تجربہ ہوا کہ خداوند نے کبھی ان کی دعاؤں کو سنا؟ سنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے زندہ خدا ہے. He is a living God. So we are not talking to a God who is a deaf God, جو بہرا نہیں ہے. یسایا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا کان بھاری نہیں ہے کہ سن نہ سکے. سو ہمارے خداوند کا کان بھاری نہیں ہے. پنجابی کہنا ہے کان بھارے ہو گئے نے، کنوئے نکل آئے نے اور انہوں آواز نہیں پہنی. لیکن ہمارے خداوند کا کان بھاری نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ بچا نہ سکے. میرا ہاتھ چھوٹا ہے، اگر میں مائیکل کو ٹچ کرنا چاہوں I cannot touch. I have to go there and touch. لیکن اگر میں یسوع ہوتا تو پھر ایسا نہیں تھا. میں یہیں سے مائیکل کو کہتا ہے مائیکل چل پھر، اٹھ اور چل پھر، اور اس نے چلنا شروع کر دینا تھا. 38 سال کا بیمار پڑا ہوا ہے شلوہ کے کنارے. That person who was sick for 38 years and he was just beside that pound جہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہ فرشتہ پانی کو ہلاتا تھا اور وہ شیک کرتا تھا اینجل آ کے اور وہ اس میں گرا دیتے تھے ایک بندے کو. So جو پہلے ٹچ کر لیتا تھا پانی کو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. That was the tradition there. But when Jesus came, he was bigger than that pond. اس حوض سے یسوع مسیح بڑے تھے because یسوع مسیح کا فرشتہ ہی آگے اس کو ہلاتا تھا. سو وہ شخص خود اس کے پاس آ گیا جس کے آگے وہ فرشتے اس پانی کے، جس کے حکم سے وہ پانی کو ہلاتے ہیں. اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ اچھا ہو جاؤں. اور خداوند نے کہا کہ اٹھ، اپنی چار پہ اٹھا اور چل پھر. اور اس کے بعد سے وہ ایسا تیز ہوا کہ اس نے ایک شخص 38 ایئر سے مفلوج ہو اور یہ اس کے اندر کیسی طاقت آ گئی کہ اس نے نہ صرف خود اٹھایا اپنے آپ کو بلکہ چار پائی بھی سر پہ اٹھا کے جا رہا ہے اور تھکتا ہی نہیں ہے. ہم چار پہ اٹھا کے تھوڑا سا تھک جائیں گے لیکن وہ نہیں تھا تھکتا because خداوند کا کلام جاری ہوا تھا. The word of God. Hallelujah. تو آج جو prayer request آپ کے پاس ہے اپنے دلوں میں رکھیے. Any prayer request which you have brought here, just put that in your heart and believe that God is going to do it for you today. ٹھیک ہے؟ آج خداوند آج لکھ لیں بلکہ کہیں پہ. اب میں یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کل کو آپ مجھے آ کے پکڑ لیں آپ نے کہا تھا لکھ لیں تو یہ تو کام ہی نہیں ہوا. نہیں، اس لیے کہ خداوند آپ کے لیے کرے گا because it's written in the word of God. So let it be written, so let it be done. Hallelujah. Praise the Lord. میرے ساتھ ایک ورس دیکھیے. آج میں آپ کو سکھاؤں گا بلکہ سکھاؤں گا کیا جیزس ہم سب کو سکھائے گا 7 steps of stronger prayer life. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں ایسی کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ شامل ہوں گی تو ہماری دعا افیکٹو ہو جائے گی. ہاللیلویا. سب سے لمبی دعا آپ نے کتنی لمبی کی ہوگی؟ Have you got any idea? سب سے لمبی آپ بتائیں. 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ؟ آپ 1 گھنٹہ نہیں پتہ چل رہا. Praise the Lord. کئی دفعہ کی ہوتا ہے کہ 5 منٹ بعد جڑا نا دعا کر رہے ہیں 5 منٹ بعد گوڈے پیڑ ہونے لگتا ہے بندہ کہ نہیں یار میں کی کرا. کئی دفعہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ 10 منٹ بعد الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. you don't know what to say. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کلام میں جیسے آنٹی نے بھی کہا کہ خداوند میں جب بندہ ڈیپ ہو جائے تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ہم منگنی ہو جاتی ہے ایک شخص کی ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 گھنٹے فون تے گلاں کر رہے ہوندے نے اور سب پھر بھی دل نہیں پاتا بندہ کہنا اور کراں گل. دس از دا وے وی ہیو ٹو لو گاڈ. جب ہم خداوند کے ساتھ عشق میں آ جاتے ہیں، پیار میں آ جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں پر ٹائم جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ جہاں پہ شروع کریں آپ کو ایک جسٹ آج کا واقعہ بتاتے ہیں. نیوز میں انڈونیشیا میں آپ کو پتہ 2,500 لوگ مر گئے اور وولکینو جو ہے وہ پھٹا ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ ہاؤ مینی ڈیز دے ور آسکنگ کہ پیچھے چلے جائیں وہ پھٹ جائے گا، پہاڑ پھٹ جائے گا. دھواں بھی نظر آ رہا تھا. there were signs that it's gonna burst, but people still didn't listen. More than a month.
They kept asking, शो कर रहे हैं, पिक्चरें दिखा रहे हैं, और वो भेड़ें कभी लेके जा रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? It burst, और 2,500 लोग मर गए. ठीक है? The same way we are seeing the signs today. देख रहे हैं कि नहीं? Signs of Jesus' second coming. हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें अंदाजा होता है कि बाइबल में ये चीज लिखी हुई थी और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है. The same way धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, और हमें बता भी रहे हैं पास्टर्स और टीचर्स कि ही इज कमिंग, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरह मर जाएंगे. बहुत सारे लोग अपनी सख्त दिली की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर हार्ड हार्टेडनेस, दे विल पेरिश, एंड वी हैव टू प्रे फॉर दोज पीपल. आज मैंने जब ये खबरें देखी, आई वाज सो सैड बिकॉज पीपल वर स्टबर्न, दे डिडंट वांट टू लीव. कुछ लोगों के घर थे वहां पे, उन्होंने कहा जी मैं हमने अपना घर नहीं छोड़ के जाना, लेकिन when Jesus Christ will come, how many will take our homes with us? हम में से कितने हैं जो अपने घर लेके जाएंगे साथ जब यीशु मसीह आएंगे? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, ऐसा सारा कुछ ऐसे रह जाना. सो रन फॉर योर लाइफ. जैसे उन्होंने कहा था, जब पहाड़ तुम वहां पर उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, तो अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, उसको देखो तो भागना. ठीक है? सो वी हैव टू रन फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स in order to achieve the good things, in order to achieve and receive Jesus Christ. The letter of Hebrews. इससे पहले कि हम दुआ करें, एक चीज हमारे ज़हन में होनी चाहिए. The first thing I want to share, letter of Hebrews chapter 11 verse 6. Chapter 11 verse 6, letter of Hebrews, और इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा आपके लिए. उर्दू में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. और लिखा है कि इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है. आमीन. जब हम दुआ करते हैं तो सबसे पहली क्या चीज हमारे ज़हन में होनी चाहिए? खुदा मौजूद है. कि मैं किसी दीवार से बात नहीं कर रहा, हम खुदा को नहीं देख सकते, लेकिन ईमान लाना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. लिखा है कि जो कोई उसके पास आता है, खुदा के पास आने वाले को, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के पास आते हैं, और ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है. इससे पहले कि हम दुआ का आगाज करें, वी नीड टू have faith that he is amongst us, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists. तो दुआ जो है बगैर खुदा पर ईमान लाए नहीं हो सकती. और हम ये जानते हैं कि खुदावंद जो है हमारा खुदा, उसकी ताकत जो है वो बयान से बाहर है. वो सब कुछ कर सकता है. आमीन, हालेलुया. टूटी हड्डियों को वो जोड़ सकता है, जिंदा को वो चलाता है, और वही यीशु जिसने उस दौर में मौजज़े किए थे, आज भी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है. कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है. जेनेसिस 18:14 में लिखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? जेनेसिस 18:14 में मेरे साथ देखिए. क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? फिर जेरेमाया 32:27 में लिखा है कि behold, I am the Lord, the God of all flesh. In there anything too hard? Is there anything too hard for me? कि मैं सब लोगों का खालिक और मालिक हूं, क्या मेरे लिए कोई चीज मुश्किल है? सो जब प्रेयर करते हैं, इससे पहले कि मैं वो 7 स्टेप्स को आपके सामने शेयर करूं, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि खुदावंद खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदावंद है, और वो है, वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है. प्रेयर एक तलब होती है, समथिंग वी नीड, और हम खुदावंद के सामने लेकर आते हैं, और यीशु ने ये सारा कुछ दिखाया. बात हो रही थी कि 10 मिनट से ज्यादा